میری کزن ماریا بہت خوبصورت اور اچھی لڑکی تھی۔ وہ میرے ماموں کی بیٹی تھی۔ ماریا میرے بھائی کو پسند کرتی تھی۔ سفیان کا بھی ماریا کے لیے یہی حال تھا۔ امی کی خواہش تھی سفیان جلدی سے پڑھ لکھ کر کچھ بن جائے تو ماریا سے اس کی شادی کر دیں۔ ماریا بھی میری ماں سے بہت پیار کرتی۔ جب ہم ان کے گھر جاتے سارا وقت امی کی خاطرداری میں لگی رہتی۔ ماریا بہت خوبصورت اور اچھے اخلاق کی مالک تھی۔ میری اس سے دوستی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے اپنے دل کا حال کہہ دیا کرتی تھیں۔ میں اسے بھابھی کہہ کر چھیڑتی تو شرما جاتی۔ میں اس دن کے انتظار میں تھی کہ کب وہ سفیان کی دلہن بن کر ہمارے گھر آئے اور میں بھابھی کہہ کر سب سے اس کا تعارف کرواؤں کہ دیکھو میرے بھائی کی دلہن کتنی حسین ہے۔ جب سفیان نے گریجویشن کیا تو امی نے اس کی منگنی ماریا سے کر دی۔ رشتہ پکا ہونے کے بعد سفیان بھائی بہت زیادہ خوش تھے۔ وہ جسے چاہتے تھے اس کو پانے جا رہے تھے۔ انہی دنوں ابو جان کی پروموشن ہوئی اور پھر ان کو پردیس جانے کا موقع مل گیا۔ 2 سال کے اندر ہمارے گھر کے حالات بدل گئے۔ اب ہم اچھا کھاتے پیتے تھے۔ زندگی کی ہر سہولت ہمیں مل گئی۔ چھوٹے علاقے کا ٹوٹا پھوٹا گھر فروخت ہو جانے کے بعد ہم ایک پوش علاقے کی کوٹھی میں منتقل ہو گئے۔ دولت کی ریل پل ہوتے ہی امی کے مزاج میں تبدیلی آ گئی۔ امی دولت کے گھمنڈ میں مبتلا ہو گئیں۔ امی کی یہ تبدیلی ماموں نے بھی محسوس کی تھی۔ ماریا نے گریجویشن کیا تو ماموں چاہتے تھے کہ بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ ماموں نے امی سے بات کی تو امی نے ماموں کی اس بات کو اہمیت نہ دی۔ میں اور سفیان اس بات کو محسوس کرتے کہ امی کو دولت نے مغرور بنا دیا ہے۔ وہ غریبوں کو کمتر سمجھنے لگی تھیں۔ ملازموں سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھیں کہ انہیں ان کی اوقات پر نہ رکھو تو سر چڑھ جاتے ہیں۔ امی کی یہ باتیں سن کر مجھے حیرت ہوتی تھی کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، جبکہ انہوں نے غربت بھی دیکھی ہے۔ حیرت اور زیادہ ہوتی جب وہ ماموں کے فون آنے پر مجھ سے کہہ دیتی کہ انہیں کہو امی سو رہی ہیں۔ حالانکہ پہلے روز ماموں ممانی کو فون کرنا ان کے معمول میں شامل تھا۔ ماموں ہمارے گھر کم ہی آتے تھے۔ ان کو اندازہ نہ ہو سکا کہ بہن اتنی بدل گئی ہے۔ ایک دن ماموں کی بات امی سے ہوئی۔ انہوں نے امی کو یاد دلایا کہ ماریا تعلیم مکمل کر لی تو شادی کر دیں گے۔ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میری ماں نے اپنے بھائی کو جواب میں کہہ دیا، ہمیں سفیان کی شادی کی جلدی نہیں ہے، آپ ماریا کا رشتہ جہاں چاہے کر دیں۔ امی کے اس جواب سے ماموں کے دل کو ٹھیس پہنچی۔ وہ سمجھ گئے کہ بہن نے ماریا کا رشتہ لینے کا ارادہ بدل دیا، ورنہ وہ ایسی بات نہ کرتیں۔ ماریا نے مجھے فون پر جب رو کر بتایا کہ پھپھو نے ابو کو میرے رشتے کے لیے انکار کر دیا ہے، ابو پریشان ہیں، معاملہ کیا ہے، میں اسے کیسے بتاتی کہ سگے بہن بھائی کے درمیان دولت کی دیوار حائل ہو گئی ہے۔ میں نے کہا ماریا، ممکن ہے امی جان بھائی کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے یہ سب کر رہی ہوں۔ وہ بولی، نہیں عظمیٰ، مجھے نہیں لگتا یہ وجہ ہے۔ دال میں کچھ کالا ہے تو پلیز بتا دو۔ کیا سفیان منع کر رہا ہے یا خود پھپھو نے کوئی اور لڑکی دیکھ لی ہے؟ میں کیا جواب دیتی؟ ان سوالات کا خود میرے پاس جواب نہ تھا۔ ماریا رو رو کر مجھ سے پوچھتی رہی کہ کیا واقعی پھپھو کا دل اتنا سخت ہو گیا ہے یا دولت نے انہیں بدل دیا ہے؟ کیا وہ اس لیے ہم سے ناطہ توڑ رہی ہیں کہ ابو سے وہ حیثیت میں زیادہ ہو گئی ہیں؟ میرے پاس اسے تسلی دینے کے لیے الفاظ نہ تھے۔ میری خاموشی پر سسکیوں کے ساتھ ماریا نے فون بند کر دیا۔ سفیان ان سب باتوں سے بے خبر تھا۔ میں نے جب سفیان کو بتایا کہ امی نے ماموں کو اس طرح جواب دیا ہے تو وہ بہت پریشان ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے تسلی دی، بھائی پریشان نہ ہو، اللہ نے چاہا تو تمہیں اور ماریا کو خوشیاں ضرور ملیں گی۔ ماریا سفیان سے میسیجز پر بات کرتی۔ سفیان اس کی اداس باتیں سن کر مایوس ہو جاتا۔ ایک دن ماریا نے میسیج کیا کہ گھر والے میرا رشتہ طے کر رہے ہیں، تم جلدی پھپھو کو راضی کر کے ہمارے گھر لے آؤ۔ میں نے باتوں باتوں میں ذکر کیا کہ ماموں ماریا کا رشتہ کہیں اور طے کرنے لگے ہیں، آپ کیوں نہیں انہیں روکتی کہ ہمیں سفیان کے لیے اس کا رشتہ لینا ہے؟ امی نے غرور بھرے لہجے میں کہا، میں اپنے بیٹے کا رشتہ کسی اونچے گھرانے میں کروں گی کہ لوگ رشک سے اسے دیکھتے رہ جائیں۔ ماموں نے مایوس ہو کر ماریا کی کسی اور جگہ منگنی کر دی۔ ماریا کی اچھی قسمت تھی، بہت امیر گھر کا رشتہ آیا، لڑکا بھی تعلیم یافتہ اور صورت میں اس کے ہم پلہ تھا۔ امی کو ماموں نے بیٹی کی شادی کا کارڈ بھجوایا۔ والد نے مجبور کیا کہ جاؤ، یوں اپنوں کو نہیں چھوڑ دیتے، پیسہ آنی جانی شے ہے۔ ہم نے ماری کی شادی میں شرکت کی۔ وہ دلہن بنی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی
کہ ایک لمحے کو امی بھی اسے دیکھتی رہ گئیں۔ اسے جب رخصتی کے وقت گلے لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سفیان کی حسرت بھری نگاہوں کے سامنے ماریہ زندگی کی نئی راہوں کی مسافر ہو گئی۔ ماریہ کی شادی کے بعد سفیان بہت اداس رہنے لگا۔ بھائی کا کسی کام میں دل نہ لگتا۔ امی نے سفیان کا رشتہ امیر گھرانے میں طے کر دیا۔ شادی بھی دھوم دھام سے کی، روپیہ پانی کی طرح بہایا۔ بھابھی اپنے ساتھ بہت زیادہ جہیز لے کر آئیں۔ سویرا بھابھی بہت خوبصورت تھیں۔ سفیان نے ماں باپ کی رضا پر سر جھکا دیا۔ وہ ماں باپ کا فرما بردار بیٹا تھا۔ شادی کی رات جب دلہن کے کمرے میں گیا، دلہن نے خود کلام کر کے استقبال کیا اور گھونگھٹ اٹھانے کی دلہا کو زحمت نہ دی۔ وہ سفیان سے مخاطب ہوئی، بات یہ ہے کہ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، پہلے سے شادی شدہ ہوں، آپ کو دھوکہ دینا نہیں چاہتی۔ آپ دنیا والوں کے سامنے صبح ہی مجھے طلاق دے دیں ورنہ جگ ہنسائی ہوگی۔ بھائی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ وہ سمجھا کہ دلہن مذاق کر رہی ہے یا اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے، لیکن وہ مذاق نہیں کر رہی تھی اور اپنے ہوش و حواس میں بھی تھی۔ سفیان نے کہا، میرے والدین نے بہت دھوم دھام سے شادی کی ہے، تو صبح طلاق دینے سے جگ ہنسائی ہوگی اور تماشا بھی بنے گا۔ اگر ایسا کچھ معاملہ تھا تو تم پہلے ہی والدین کو منع کر دیتی۔ میں نے بتایا تھا، وہ نہ مانے تو اب بھگتیں۔ میں کیا کروں؟ میں تو صبح چلی جاؤں گی۔ ان کی طرف سے مجبور ہو کر سوچا کہ تم سے رحم کی درخواست کر لوں گی۔ تم پڑھے لکھے ہو اور یہ مسائل سمجھتے ہو، یقیناً میری بات سمجھو گے، کیونکہ زبردستی تو گھر نہیں بستے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ یہاں رہنے والی نہیں، زبردستی روکا تو بھی بھاگ جائے گی۔ صبح سفیان نے امی کو بتایا کہ آپ کی بہو یہ کہہ رہی ہے، اب بتائیے کہ میں کیا کروں؟ ہمارا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ امی حواس باختہ ہو گئیں۔ ابو نے دلہن کے والد کو فون کیا۔ وہ میاں بیوی دوڑے آئے اور معافی مانگنے لگے کہ یہ ہماری اکلوتی اور لاڈلی بچی ہے، ذرا نہ سمجھ ہے، آپ فکر نہ کریں، ہم سمجھا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی ہم سویرا کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہمراہ لے جاتے ہیں، 2 گھنٹے بعد چھوڑ دیں گے۔ یہاں ولیمے کی تیاریاں تھیں۔ والدین کے گھر جا کر سویرا اپنے کمرے میں چلی گئی، کہا کہ لباس تبدیل کرنا ہے، ابھی آتی ہوں۔ سفیان اس کے والدین کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، وہ نہ آئی۔ اس کی ماں بیٹی کو دیکھنے اس کے کمرے میں گئی، وہ وہاں نہیں تھی۔ باری باری گھر کے تمام کمروں میں دیکھ لیا، دلہن غائب تھی۔ وہ جاتے ہوئے تمام زیور جو پہن رکھا تھا ساتھ لے گئی تھی۔ اس کے ماں باپ تمام رات اسے تلاش کرتے رہے۔ سفیان اکیلا گھر لوٹ آیا۔ والد کو بتایا تو انہوں نے پولیس میں رپورٹ لکھوا دی کہ دلہن کو اس کے ماں باپ اپنے گھر لے گئے، وہ ولیمے پر بھی نہ پہنچی اور ہمارا سارا زیور بھی لے گئی۔ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ پولیس ان کے والدین کے گھر گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں علم نہیں ہے لڑکی کس وقت اور کیسے نکلی، ہمیں شک ہے کہ وہ فلاں جگہ نہ ہو۔ پولیس وہاں گئی تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ یہاں نہیں آئی اور ہمارا لڑکا بھی موجود نہیں ہے۔ ہم اس بارے میں اور کچھ نہیں جانتے۔ لڑکے کے دوستوں کا پتہ لے کر پولیس نے ان سے پوچھ گچھ کی تو ان کی بتائی ہوئی جگہ پر چھاپا مارا تو سویرا موجود تھی، مگر اس کا شوہر موجود نہ تھا۔ اسے پولیس والے تھانے لے آئے۔ اس نے بتایا کہ تھوڑی دیر پہلے وہ شخص کھانا لانے کا کہہ کر گیا تھا، زیورات اور نقدی بھی اسے رکھوا دی۔ وہ لڑکا بھاگ نکلا۔ ماں باپ نے جا کر رقم بھری اور بیٹی کو گھر لے آئے۔ ادھر امی سخت پریشان تھیں۔ لاکھوں کا زیور جو بہو کو بڑے ارمانوں سے چڑھایا تھا وہ بھی گیا اور عزت بھی گئی۔ اب میری ماں کو ہوش آیا، دنیا میں بدنامی ہو گئی، وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ سفیان نے طلاق کے کاغذات پر دستخط کر کے ابو کے حوالے کیے اور میری ماں روتے ہوئے کہتی تھی کہ بھائی غریب کی ہائے لگی ہے، ماریہ کی آہ عرش تک گئی ہے۔ سفیان ان سب باتوں سے دل برداشتہ ہو کر پردیس چلا گیا۔ میری والدہ اب دن رات بیٹے کی جدائی میں تڑپتی، کیونکہ دولت پا کر وہ سب خوشیاں ہم سے چھن گئیں جو ہمارے گھر کا سکون ہوا کرتی تھیں۔